والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اس اجلاس کے داعیے محترم حضرت مولانا محمد زبیر صاحب دامت برکاتہ، استاذ الاساتذہ اور اپنے عہد کے بڑے فقیہ اور صاحب رضا عالم دین، اس اجلاس کے دوسرے داعی حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہ، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس وقت اس ملک میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس پس منظر میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو باتیں اس وقت ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اپنے دین پر ثابت قدمی اور برادران وطن کے ساتھ بہتر تعلقات۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید میں انبیاء کے بہت سے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ بہت عجیب ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، جن کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، جن کی مبارک نسل سے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف اللہ کے نبی ہیں، بلکہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئے آپ کی نسل سے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام وہی اللہ کے پیغمبر جن کے نام سے قرآن مجید کی ایک مکمل سورت ہے، اور تورات کے بیان کے مطابق حضرت یعقوب کے ایک اور صاحبزادے یہودا بھی اللہ کے نبی ہیں۔ سوچئے پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا ہے۔ خود پیغمبر ہیں، والد اور چچا پیغمبر ہیں، دادا پیغمبر ہیں، صاحبزادے پیغمبر ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان کی وفات کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور جب خاندان کے بزرگ کا آخری وقت آتا ہے تو اولاد اور گھر کے لوگ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تو حضرت یعقوب کے صاحبزادوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب نے ان سے سوال کیا، اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم لوگ توحید پر قائم رہو گے یا کہیں شرک پر میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤ گے؟ میرے بعد تمہاری پیشانی ایک اللہ کے سامنے جھکے گی یا بہت سے فرضی دیویوں دیوتاؤں کے سامنے جھکنے لگے گی؟ سوچئے یہ سوال کتنا حیرت انگیز ہے۔ جو خاندان پورا اللہ کے پیغمبروں پر مشتمل ہو، اس خاندان میں توحید کا کتنا یقین ہوگا، اللہ کا کتنا یقین ہوگا، کتنا تقویٰ ہوگا، کتنی اللہ کی خشیت ہوگی، کتنا اللہ کا ذکر ہوگا، کتنی دین کی معرفت ہوگی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بے قرار کی ہوئی ہے
کہ میرے بعد میری اولاد عقیدہ توحید پر، اللہ کی عبادت پر، دین اسلام سے تعلق پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی؟ جب حضرت یعقوب کے صاحبزادوں نے ان کو اطمینان دلایا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، جس خدا کی آپ نے عبادت کی ہے، جس خدا کی حضرت اسماعیل اور اسحاق نے عبادت کی ہے، جس خدا کی عبادت کی دعوت ہمارے دادا حضرت ابراہیم نے دی ہے، ہم اسی ایک خدا کی عبادت پر قائم رہیں گے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور اطمینان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سوچنے کی بات ہے کہ حضرت یعقوب کو کس بات نے برقرار رکھا؟ اتنا دیندار خاندان، اتنا متدین خاندان، نبوت کا حامل خاندان، کس بات نے ان کو تڑپا رکھا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی۔ مصر میں اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت بھی ہوئی، ان کا اقتدار بھی قائم ہوا، لیکن اس ملک میں ہمیشہ اہل ایمان ایک چھوٹی سی اقلیت کی شکل میں رہے، ایک چھوٹی سی مائنورٹی کے حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری۔ ہمیشہ اس میں اہل شرک کا غلبہ اور شرک کی تمام صورتیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیویوں اور دیوتاؤں اور مورتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ بعض جانوروں کو جن کو ہمارے ملک میں مقدس سمجھا جاتا ہے ان کے یہاں بھی مقدس سمجھا جاتا تھا اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس بات نے تڑپا رکھا تھا وہ یہ تھی کہ اگرچہ ہمارے بچے آج مسلمان ہیں، لیکن اس ملک کی اکثریت، اس ملک کی مشرک اکثریت کہیں ہماری اگلی نسلوں کو ہضم نہ کر جائے، کہیں ان کے ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والی نسلیں دین پر اور توحید پر قائم نہیں رہیں۔ اس بات نے ان کو بے چین کر رکھا تھا، اور جب ان کے صاحبزادوں نے یقین دلایا تب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے سکون و قرار کے ساتھ رخصت ہوئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ اس ملک کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ حالات بہت زیادہ مصر کے حالات سے مشابہ ہیں۔ اس ملک میں بھی بعض ایسی کمیونٹی ہے جس میں لوگوں کو جذب کرنے اور مختلف مذہب کے لوگوں کو اپنے اندر ضم کرنے کی صلاحیت ہے۔ کئی مذہب کے ماننے والے لوگ اس ملک میں آئے اور ان کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا گیا۔ شرک کی جتنی صورتیں مصر میں پائی جاتی تھیں وہ تمام صورتیں آج ہمارے اس ملک میں پائی جا رہی ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا سودا کر لیا جائے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو وندے ماترم پڑھنا ہو، آپ کو یہ مادر وطن کو معبود ماننا ہو، آپ کو کہنا ہوگا کہ اے میری مادر وطن، میں تمہاری وندنا کرتا ہوں، میں تمہاری عبادت کرتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ مسلمانوں کا عقیدہ توحید اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ کبھی اس ملک میں سوریہ نمسکار کی بات کہی جاتی ہے، سرکاری اداروں میں، سرکاری آفسوں میں، اسکولوں میں سورج کی پرستش کی تعلیم دی جاتی ہے، سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں قرآن مجید میں، خاص طور پر سورج اور چاند کی پرستش اور ستاروں کی پوجا، ان کی بڑی قوت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا۔ کبھی اس ملک کے
پڑھایا جاتا ہے، آرٹ کے ذریعے، فنون لطیفہ کے ذریعے، فلموں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو شرک سے مایوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پرکھوں کا دور، ہمارے آباء و اجداد کا دور تو بڑی ترقی کا دور تھا۔ آج پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، ران کا گوشت کاٹ کر انسان کے رخسار میں لگایا جاتا ہے اگر جسم جل جائے، لیکن ہمارا دور اتنا ترقی یافتہ تھا کہ انسان کی ناک کاٹ کر اس کے ساتھ ہاتھی کا سوٹ جوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ہماری ترقی کا زمانہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم نے فضائیہ میں بڑی ترقی کی ہے، آواز سے تیز رفتار کے جہاز بنائے ہیں۔ ہمارے پرکھوں کا حال یہ تھا کہ وہ پورا پہاڑ اپنی پشت پر اٹھا کر ہندوستان سے سری لنکا لے کر چلے گئے۔ یہ بات بظاہر آپ کو ہنسی کی معلوم ہوگی، لیکن جب آپ کے چھوٹے معصوم بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے تو آپ یقین جانیے ان کے ذہن کی سادہ تختی پر شرک کا ایک نقش ثبت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمان بچوں کو اور تمام بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ تم اسکولوں میں سرسوتی دیوی کے اوپر مالائیں چڑھاؤ، پانی چڑھاؤ۔ یہ علم کی دیوی ہے، یہ ایجوکیشن کی دیوی ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوگے، تم کو علم میں ترقی حاصل ہوگی، تم اس ملک میں IAS IPS بنو گے۔ اس طرح معصوم بچوں کے ذہن کو ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اسے معمولی بات نہ سمجھیں۔ آج صرف اعمال کے بگاڑ کا مسئلہ نہیں ہے، آج مسئلہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے تحفظ کے خطرے کا ہے۔ 1857 میں جب اس ملک میں برٹش آئے اور انہوں نے صرف اقتدار ہی قائم نہیں کیا، انہوں نے اس ملک میں لوگوں کا مذہب تبدیل کرنا چاہا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے وہاں کے دارالعلوم میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پادری، ہمارے مذہبی پیشوا ہندوستان میں اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ جیسے ایک زمانے میں یورپ پورا کا پورا مذہب عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا، یہ ملک ہندوستان، یہاں کے ہندو اور مسلمان دونوں پورے کے پورے عیسائی ہو جائیں۔ سیرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شہر اور ایک قصبے میں 500 عیسائی مبلغین اور منادوں کی جماعت رہتی ہے۔ شدی تحریک شروع ہوئی، مسلمانوں کو ہندو مذہب کی طرف لانے کی کوشش کی گئی۔ پنجاب سے مرد کذاب کو کھڑا کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے بزرگوں کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے پوری قوت کے ساتھ، پوری صلاحیت کے ساتھ، اپنی بے سر و سامانی کے باوجود اللہ کی طاقت اور اللہ کی نصرت پر نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے کونے کونے میں مدرسے کا جال بچھا دیا۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا، آج ہم اور آپ جو اس شکل میں موجود ہے وہ ان بزرگوں کی کوششوں اور محنتوں کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پھر ایک ماحول اس ملک میں 1947-48 میں پیدا ہوا جب یہاں اقتدار کے فتنے کے پھوٹنے کا اندیشہ ہوا۔ دہلی اور پنجاب کے علاقے میں کہیں جبرن اور کہیں جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کی بڑی تعداد مرتد ہو گئی۔ اس وقت اللہ
استعداد کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں پورا کا پورا ملک ارتداد کے راستے پر چلا جائے گا، لیکن اللہ کی مدد سے اور ان بزرگوں کی کوششوں سے اور ان کی نالہ شبی کی برکت سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو دین کو قائم رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب پھر ہم انہی حالات سے بچا رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں دو باتیں بہت بنیادی اور ضروری ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کے چپے چپے پر مدارس اسلامیہ قائم ہے، بلکہ میں کہوں کہ صرف بر صغیر ہند و پاک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان مدارس کے سلسلے کا فیض پہنچا ہے۔ آج امریکہ سے لے کر چین تک آپ کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں کچھ نہ کچھ اس کی روشنی آپ کو ضرور مل جائے گی، لیکن اس وقت ضرورت دو اور باتوں کی ہے۔ ایک تو ہمارا مکاتب کا نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہو جہاں مکتب نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہو جہاں ہمارا مکتب نہیں ہو۔ اللہ نے ہمیں ایسا برکت دے دیا ہے کہ ہر مسلم آبادی میں مسجد ہے۔ یہ مسجد ہمارا مرکز ہے، اور مسجد کے امام ہمارے معلم ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مکتب کے نظام کو قائم کرنے میں کوئی بڑا خرچ نہیں ہے، بہت تھوڑے سے خرچ سے آپ اپنے گاؤں میں مکتب کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں مسلم ڈاکٹروں کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے ان بچوں کا سروے کرایا جو انٹر کے طلبا، اور سروے کرانے کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں 50% بچے اور بچیاں ایسے ہیں، طلبا و طالبات، کہ جنہوں نے آج تک قرآن مجید کا ایک حرف نہیں پڑھا، قرآن مجید انہوں نے چھوا ہی نہیں۔ اور جب انہوں نے تمام طلبا کا اور طالبات کا جائزہ کیا جو مسلم مینجمنٹ اداروں میں، مسلم انتظامیہ کے تحت چلنے والے عصری تعلیمی اداروں میں، تو معلوم ہوا کہ اس میں 5% بچے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مکمل قرآن مجید کا نازلہ پڑھا، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے والے تو پتہ نہیں 1-2% کے ہو یا نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ہم اس وقت ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ایک طرف جو لوگ آپ کے ایمان کا اغوا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی نسلوں کو دولت ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے۔ وہ تعلیم کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں، وہ دوسرے ذرائع کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہماری غفلت اس طرح کی ہوگی کہ ہمارے بچے بیسک دینی تعلیم حاصل نہ کر پائیں، بنیادی دینی تعلیم حاصل نہ کر پائیں، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری اگلی نسلوں کی ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ اسی ملک کی بات آپ نے سنا ہوگا، ٹی وی پر ایک پروگرام چلتا تھا اور اس کا نام اس زمانے میں بہت مشہور تھا، شاید اب بھی ہو، کون بنے گا کروڑ پتی۔ اور ایک بڑے فلمی اسٹار اس پروگرام کو چلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک کوشچن دیا، ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا جی کا نام کیا تھا۔ 3 آپشن رکھے، عبداللہ، عبد المطلب، ابو طالب۔ ایک طالب علم جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا، اس کا نام محمد عرفان تھا۔ جب یہ سوال کیا گیا تو وہ پہلے مرحلے میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر دوبارہ سوال کیا گیا، اب 3 آپشن میں سے ایک ختم کر کے 2 باقی رکھا گیا، عبداللہ اور عبد المطلب۔ تو تھوڑا سا ٹھہر کر جھجک کر
اس نے کہا کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ جواب صحیح ہے۔ لوگوں نے بعد میں اس نوجوان کا انٹرویو لیا کہ یہ جو آپ نے صحیح جواب دیا، آپ نے کہاں پڑھا تھا، آپ کی اور کیا معلومات ہیں آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا اور مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، کیونکہ دو آپشن رہ گئے کہ پہلا نام عبداللہ تھا، اس لیے ہم نے اندازے پر عبداللہ کیا۔ آپ غور فرمائیے، ہمارے بچے یورپ کے سائنسدانوں کے ناموں سے اور ان کی تاریخ سے واقف ہوں، ہمارے ملک کے بیماروں کی تاریخ سے واقف ہوں اور ہونا چاہیے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نعتوں پر سر دھنتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم اس کے لیے جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لیکن ہماری نسلوں کا حال یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام سے بھی واقف نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کے مقابلے میں کوئی معمولی طالب علم نہیں جاتا جو ذہین نہ ہو، جس میں اپنے آپ پر خود اعتمادی نہ ہو، جو بہت اچھا جنرل نالج نہیں رکھتا ہو، اس کے بغیر کوئی بچہ اس مقابلے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آپ سوچئے ہمارا وہ بچہ جس میں اتنی خود اعتمادی ہو کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں آدمی کے سامنے ٹی وی پر سوال کا سامنا کرنے کو تیار ہے، جس کو اپنی جنرل نالج پر اتنا بھروسہ ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام سے واقف نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بہت دل سوزی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، مدارس کے ذمہ داروں کو سوچنے کی ضرورت ہے، علماء کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ مدارس اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت قائم ہو گئے، اب اس وقت امت کی ضرورت کے لیے یہ مدرسے کافی ہیں، لیکن ہمیں مکاتب کے نظام پر دین کی بنیادی تعلیم سے ہمارا کوئی بچہ بے بہرا نہ رہ جائے، ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ضروری کام، بہت ضروری کام ہمارے بزرگوں یہ ہے کہ ہم اسلامی اسکولوں کے قائم کرنے پر توجہ دیں۔ آپ کو معلوم ہے حکومت کی 2010 کی رپورٹ کے مطابق لوگ سینسس کمیٹی کی رپورٹ کو لیے پھرتے ہیں کہ 4% مسلمان بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، 4% مسلمان بچوں میں سینسس کمیٹی کی رپورٹ میں سواحی اور مسائی پڑھنے والے بچوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن گورنمنٹ کی 2010 کی رپورٹ کے مطابق جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اصل مدرسے جن کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، ان کی تعداد 0.8 ہے۔ 1% سے میں ان کا تناسب تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو 99% سے زیادہ ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جدید تعلیم بھی امت کی ایک ضرورت ہے، کیا ان کو ہم بالکل چھوڑ دیں؟ ان کو ہم ارتداد کے راستے پر بڑھتا ہوا چھوڑ دیں؟ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے دین کی فکر کریں، اور یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اور چاہے ہم پسند کریں یا نہ پسند کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مستقبل میں اس ملک کی باغ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جنہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جدید تعلیم سے منع نہیں فرمایا، ہمارے بزرگوں نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان مرحوم کو خط لکھا کہ اگر ہمارے مدرسے عربیہ دیوبند سے طلبا پڑھ کر اور پھر آپ کے مدرسۃ العلوم میں جا کر داخلہ لیں تو یہ ان کے لیے اور زیادہ کمال کا باعث ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، علم کی بات، نالج کی بات، دانش کی بات جہاں مل جائے مومن کو حاصل کرنا چاہیے، وہ مومن کا پوشیدہ مال ہے۔ اتنی بہترین تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم کو اور آپ کو سمجھانے
کو جب بھی وہ دیکھے اس کے محبت کے جذبات انگڑائی لینے لگتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کا بچہ 5 بجے نہیں آیا، 6 بج گئے، آپ نے سوچا کہ اب آتا ہوگا، 7 بج گئے، 8 بج گئے، رات گزر گئی نہیں آیا، اگلے دن تلاش شروع ہوئی، بچہ نہیں ملا۔ آپ سوچیے گھر کی کیا کیفیت ہو، ماں کی آنکھیں بے حال ہو جائیں گی، باپ کی کربٹیں بے سکون ہو جائیں گی۔ ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، کئی مہینے گزر گئے۔ اب ایک دن دیکھا کہ وہ لڑکا دروازے سے داخل ہو کر گھر میں آ رہا ہے۔ سوچیے کتنی خوشی ہوگی، ماں کیسے اس کو اپنے سینے سے لگائے گی، باپ کیسے اس کو اپنے گلے سے لگائے گا، بھائی بہنیں کیسا اس سے پیار کریں گے۔ وہ دن اس گھر کے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہو جائے گا۔ کیوں؟ گمشدہ بھائی ہمارا آ گیا، ہمارا گمشدہ بیٹا آ گیا ہے۔ تو جو چیز گم ہو جاتی ہے اور جب آدمی کو وہ چیز ملتی ہے تو آدمی بڑے چاہ کے ساتھ، بڑی خواہش کے ساتھ، بڑے شوق اور بڑے پیار کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بامانہ لفظ کا استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر کہیں علم کی کوئی بات مل جائے، نالج کی کوئی بات مل جائے، نفع پہنچانے والی کوئی جانکاری مل جائے تو مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جیسے وہ کسی گمشدہ شخص یا گمشدہ چیز کو شوق کے ساتھ حاصل کرتا ہے، ایسے ہی شوق اور محبت کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے جدید علوم، ماڈرن ایجوکیشن اگر وہ انسانوں کے لیے مفید علم ہو، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہیں، اپنے دین کو باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ملک کے جو حالات بدل رہے ہیں، اس وقت نظام تعلیم کو جس طرح ذاتمانی رنگ میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے ایک خاص سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ علماء کو بھی اس طرف توجہ کرنا چاہیے اور ملت کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو بھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آپ اسلامی اسکول قائم کریں، آپ ایسے اسکول قائم کریں کہ جو تعلیم کے اعتبار سے مشن اسکولوں کی برابری کرتا ہو، تعلیم کے معیار کے اعتبار سے، لیکن اس کا ماحول اسلامی ہو، اس کا یونیفارم اسلامی ہو، اس میں ان کو سیرت پڑھائی جائے، قرآن پڑھایا جائے، شرعی مسائل پڑھایا جائے، عقیدہ توحید پر ان کے ایمان کو راسخ کیا جائے۔ اگر ہمیں اپنے اگلے نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے تو یہ 2 باتیں اس وقت کے حالات میں بہت ضروری ہیں۔ مکاتب کے نظام کو ہم محلے محلے قائم کریں اور مسلمان زیادہ سے زیادہ اپنے زیر انتظام بیسک اسلامی تعلیمات کے ساتھ اسکول قائم کریں۔ اس طرح جو بہت سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں قانون شریعت کے بارے میں، مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں، آپ کے بچے ان غلط فہمیوں سے دور رہ سکیں گے اور وہ اپنے آپ کو احساس کمتری سے بچا سکیں گے۔ دوسری بات بزرگوں جو اس وقت بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں 1947 اور 48 میں خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، ہمیں اس ملک میں اپنی پہچان کے ساتھ رہنا ہے، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ، اپنے شرعی قوانین کے ساتھ، اپنی سنتوں کے ساتھ، اپنے شاعر اور اپنی شناخت کے ساتھ۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کے لیے انہوں نے جو ہمارے برادران وطن تھے ان سے اپنے تعلقات کو بہتر بنایا، آزادی کی لڑائی میں برابر شرکت کی، بلکہ اس لڑائی کی قیادت کی، جیل گئے، تکلیفیں اٹھائی، مشقتوں سے گزرے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر اس وقت ہمارے بزرگوں کے تعلقات اس زمانے کے جو غیر مسلم قائدین اور برادران وطن تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے، مولانا ابوالکلام آزاد کے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے
نکال دیا جائے، اس کو ہندو راشٹر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہ بات جو آج کہی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، آپ یقین جانیں کہ یہ کام ہمارا خاص طور اس وقت ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی حکمت عملی سے کام لے کر، فراست سے کام لے کر اپنے برادرانہ تعلقات کو فروغ دے کر اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی قیادت کی تقسیم ہند کے بعد ان کا یہ ذہن بنایا اور ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ یہ اس ملک کا قانون ایسا دستور ہونا چاہیے جس میں تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے دستور میں دفعہ 25 رکھوائی کہ ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدے کی، اپنے مذہب کے مطابق عمل کی اور اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہو۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے دستور میں دفعہ 30 رکھوائی کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق اپنی کمیونٹی کے لیے ادارے قائم کرنے کی اور تعلیمی نظام قائم کرنے کی اجازت ہوگی، اس پر کوئی دوسرا تعلیمی نظام مسلط نہیں کیا جا سکے گا۔ اس ملک کے دستور میں یہ دفعہ رکھوائی گئی کہ جو قوانین 1947 سے پہلے کے ہیں اور جو اس دستور سے متصادم نہیں ہیں، ان کا وہ قوانین تو کا تو باقی رہیں گے، اس دستور کی وجہ سے ان کی تنسیخ نہیں ہوگی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 1937 میں جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، جس میں یہ بات مانی گئی کہ کسی معاملے کے دونوں فریق اگر مسلمان ہوں تو نکاح میں، طلاق میں، خاندانی زندگی کے قوانین میں ان پر قانون شریعت کا اطلاق ہوگا، ان پر رسم و رواج کا یا ملک کے کسی اور قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ تمام قوانین ہمارے محفوظ رہے، یہ برادران وطن سے اچھے تعلقات تھا اور ان کی ایمانی فراست کا نتیجہ تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے اس ملک میں نفرت کی آگ سلگائی جا رہی ہے۔ یہ پہلے چنگاری تھی اور چنگاری سے آتش بنی اور اب یہ نفرت آتش فشاں بنی۔ آگ سے آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا، آگ پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ نفرت کو نفرت سے دور نہیں کیا جا سکتا، نفرت کا تعلق محبت سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسی طرح بہتر بنائیں، برادرانہ تعلقات بنائیں جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں ماحول پیدا کیا۔ ایک ہی اسٹیج پر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے اور اسی اسٹیج پر مہاتما گاندھی بھی ہیں اور اسی پر مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں اور اسی پر جواہر لال نہرو بھی ہیں۔ یہ برادرانہ ماحول ہمیں اس ملک میں پیدا کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ملکوں میں، ان علاقوں میں، ان جگہوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جہاں صرف مسلمان نہیں بستے ہوں، جہاں مختلف مذہب کے ماننے والے اور مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان سے کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے، اس کا طریقہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ مکے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صلح کا فارمولہ اہل مکہ کی طرف سے پیش کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک دن ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں اور ایک دن آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر ہماری دیویوں اور دیوتاؤں کی عبادت میں شامل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سورہ کافرون نازل ہوئی اور ایک دوسرا فارمولہ اسلام نے قرآن میں پیش کیا۔ قرآن نے یہ فارمولہ پیش کیا کہ توحید اور شرک یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ
اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں، انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور مذہب کے معاملے میں ہمارا طریقہ یہ ہو آپ اپنے طریقے پر رہیں جب تک آپ ہمارے طریقے سے مطمئن نہیں ہو جائیں، اور ہمیں اپنے طریقے پر عمل کرنے دیں، ہمیں اپنے طریقے پر چلنے دیں۔ ہندوستان کا دستور اسی اصول پر ہو، لکم دینکم ولی دین، کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ انصار مدینہ قریب قریب پورے ایمان لا چکے، چند حضرات باقی رہ گئے۔ ان کے مقابلے میں یہودیوں کے جو 3 مدینے تھے وہ اقلیت میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے وہاں بھی اسی نسخے کو استعمال فرمایا، اور اہل مدینہ کے تمام خاندانوں کے رہنماؤں کے دستخط کے ساتھ ایک پیک تیار کرایا، ایک عہد نامہ تیار کرایا، جس کو سیرت کی کتابوں میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہودیوں کے لیے 3 قبائل تھے اور انصار کے بھی تمام قبائل تھے، اور اس میں 2 باتوں کو بنیادی اہمیت دی۔ ایک یہ کہ ہم سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں گے، دوسروں کے معاملے میں ہم کو دخل دینے کا حق نہیں ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اگر مدینے میں پر باہر سے کوئی طاقت حملہ کرے گی تو ہم سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے اور اس کا تحفظ کریں گے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں اس ملک میں اپنے برادران وطن کو سمجھانا چاہیے، یہ ہمارے دین کا اصول ہے، ہم اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ایک برادرانہ رشتہ دین کی بنیاد پر ہے، اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ نسل کی بنیاد پر ہے، تو اس ملک میں جو غیر مسلم بھائی بستے ہیں ان سے ہمارے 2 رشتے بھائی ہیں۔ ایک رشتہ وطنیت کی بنا پر، یہ ہمارے برادران وطن ہیں، وطنی بھائی ہیں، اور ایک رشتہ انسانی بنیادوں پر، کہ ہم سب ایک ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ اس رشتے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام انسانوں کا ادب کرنا سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود لکھے اس زمانے میں، الی عظیم الروم حلق، الی عظیم الحبش، الی عظیم الفارس۔ عظیم کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے، آج کل تو الفاظ نے اپنے معنی کھو دیے ہیں، اور ہر آدمی کو آدمی جو چاہتا ہے بڑے بڑے الفاظ دے دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھایا جانا معمولی بات نہیں۔ جب آپ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھایا تو بعض صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک کافر اور مشرک کے لیے آپ نے عظیم کا لفظ استعمال کیا، اتنا اونچا لفظ آپ نے استعمال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لوگ ان کو یہی کہتے ہیں، یعنی آپ نے ان کی عزت نفس کا، ان کے مقام کا خیال رکھا۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں ان کے مقام کا، ان میں جو باعزت لوگ ہیں ان کے خصوصی مقام کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آپ مکہ تشریف لائے، فتح مکہ کے موقع سے آپ نے امن کا عام اعلان کروا دیا، سارے لوگوں کے یہ اعلان کروا دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ان فی نفس ابی سفیان شیء، ابو سفیان کے دل میں کچھ اپنی بڑائی کا احساس، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں اس قوم کا قائد ہوں، میرے لیے کچھ خصوصیت ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر فرمایا من دخل دارہ فہو آمن، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ معمول ہے۔ یہ کافی تھا، لیکن حضور نے مزید فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ بھی معمول ہے۔ یعنی آپ نے ان کو عزت دی، آپ نے ان کے مقام کا خیال فرمایا۔ تو عزت اور احترام، بڑوں کا احترام، بڑوں کا خیال،
اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، میرے دھرم میں، میرے مذہب میں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اپنے بڑوں کی توقیر، اس لیے ہم آپ کا احترام کریں۔ اگر کوئی بزرگ جا رہے ہوں، آپ کے غیر مسلم پڑوسی ہوں، ان کا سامان وزنی ہو، ہاتھ چکا جاتا ہو، آپ آگے بڑھ کر سامان تھام لیں کہ چچا آپ کا سامان ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے، سوچیے اس کی کتنی خوشی ہوگی۔ اور جب وہ آپ کا شکریہ ادا کرے تو آپ کہیں کہ اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بیان کی گئی، انک تحمل الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ بوجھ اٹھانا تو ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، اس لیے ہم نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ تو یقین جانیے اس کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی، کم سے کم نفرت کم ہوگی، اور یہ ایک خاموش دعوت آپ کی طرف سے ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان دماءکم کدمائنا واموالکم کاموالنا، جن غیر مسلم بھائیوں سے ہمارا معاہدہ ہے جیسے اس ملک میں ہم ایک معاہدے کے تحت رہتے ہیں، حضور نے فرمایا ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور ان کا مال ہمارے مال کی طرح قابل احترام ہے۔ اسلام نے کبھی غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک سے منع نہیں کیا۔ مکے میں قحط ہوا، اتنا شدید قحط ہوا کہ لوگ درخت کے پتے کھانے لگے اور مردار کے چمڑے دھوپ کر کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی گئی، حالانکہ وہ وقت بہت زیادہ تناؤ کا وقت تھا، بہت دکھ کا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے دعا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ حسن سلوک کیا کہ مدینے کے مسلمانوں سے ریلیف جمع کی۔ 500 دینار آپ نے جمع کی۔ 500 دینار کی قیمت آپ کو معلوم ہے، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 20 دینار 87.5 گرام سونا ہوتا ہے، 87.5 گرام سونا ہوتا ہے۔ سوچیے آپ کے 500 دینار کتنی بڑی رقم ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے بھیجا، اور ان لوگوں کے لیے بھیجا جو آپ کے دشمنوں کو ان کے پاس بھیجا، جو آپ کے دشمنوں کی کے لیڈر تھے اس وقت، حضرت ابو سفیان، حضرت سلمان بن امیہ، جو بعد میں ایمان لائے، آپ نے ان کے پاس یہ رقم بھیجی کہ اس کو میری طرف سے مکہ کے قحط زدہ لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والوں کو دعائیں دینا اور پتھر پھینکنے والوں پر خون پھینکنے کا سبب دیا۔ خود مذہب کے معاملے میں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، علماء یہاں جانتے ہیں، ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ قرآن مجید میں دوسروں کے مذہبی جذبات کا کتنا احترام کیا گیا۔ ہم ان دیویوں اور دیوتاؤں کو معبودان باطل سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن قرآن نے کہا ان کو برا بھلا مت کرو، یعنی ان کے مذہبی جذبات کا خیال کیا گیا اور ان کو دلاداری سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں جس کی طویل تاریخ ہے، جو ہمارے ہندو بھائیوں کے مذہبی پیشوا ہیں، جو ان کی مقدس شخصیتیں ہیں، مسلمانوں کے کسی معتبر عالم دین نے کبھی ان کے بارے میں استہزاء کرنا، ان کا مذاق اڑانا یا ان کے توہین کی کوئی بات کبھی نہیں کی۔ انہوں نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی، بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے وقت میں اللہ کے پیغمبر رہے ہوں اور لوگوں نے اس کی تعلیم میں تبدیلی پیدا کر دی ہو۔ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اس سے بھی آگے کی بات لکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے برادران وطن سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی عیادت فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے یہاں مدعو فرمایا ہے۔ علماء یہاں موجود ہیں، پوچھ لیجیے، عمرۃ القضاء کے موقع سے جب آپ نے نکاح فرمایا، آپ نے جب نکاح فرمایا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام اہل مکہ کو آپ کے ولیمے میں دعوت دی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ نے اپنی طرف
پیش کرنی چاہیے، اور نفرت کی جو بات کہی جا رہی ہے اور میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے، اس کا غلط ہونا ہمیں ثابت کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اچھا عمل اگر آپ کا ہو جائے، کسی مشکل وقت میں آپ کسی کے کام آ جائیں، کسی دشواری کے وقت میں آپ کسی کے کام آ جائیں، تو ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن پر یہ بات نقش ہو جائے۔ اس سال شوال کے مہینے میں میرا سری لنکا کا سفر ہوا، اس سے پہلے وہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے، تقریباً ویسے ہی حالات ہو گئے تھے جو برما کے حالات، لیکن جب میں گیا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے حالات ہیں۔ وہاں کی تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں، بالخصوص ہیرے کے بڑے بڑے تاجر مسلمان ہیں۔ میں تو پہلے جانے میں تعامل کر رہا تھا، لیکن جب وہاں پہنچا اور یہ صورتحال دیکھی تو میں نے کہا کہ ہم نے تو اخبارات سے، میڈیا سے ایسا سنا تھا کہ آپ مسلمان بہت مشکل حالات میں ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کو غلط نہیں سنا۔ اتفاق کی بات ہے کہ رمضان المبارک سے کچھ پہلے یہاں بہت ہی زبردست سیلاب آیا، ایسا سیلاب آیا کہ بستی کی بستی بہ گئی، شہر کا شہر پانی سے لبریز ہو گیا، لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت یہاں کے مسلمان تاجروں نے، مدرسے والوں نے، مسجد والوں نے ایک منصوبہ بنایا اور خوب غریب غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائی۔ اس کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ وہاں جو تنظیم ہے، شدت پسند تنظیم، خود وہاں کے بودھ بھائیوں نے، غیر مسلم بھائیوں نے ان کو لاگت برآمد، اور وزیر اعظم نے وہاں کے ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم مسلمانوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو، لیکن تم کو محسوس کرنا چاہیے کہ آج مسلمانوں نے تمہاری جو خدمت کی ہے، یہ خدمت تمہارے اپنے لوگوں نے تمہاری کی، تم نے خود آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے خدمت نہیں کی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک کی فضا تبدیل ہو گئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک چھوٹی سطح سے، محلے کی سطح سے کوئی بیمار ہو تو جا کر عیادت کیجیے، 2 پیسے سے اس کی مدد کیجیے، کسی کے یہاں شادی ہو تو جا کر مبارکباد کیجیے، کسی کا اگر انتقال ہو گیا تو جا کر پرسہ دیجیے۔ قرآن لکھا ہے، فتاویٰ المیری میں موجود ہے، پرسے کے الفاظ میں موجود ہے کہ کس طرح پرسہ دیا جائے۔ آپ یہاں کوئی اچھی تقریب ہو ان کو دعوت دیجیے، کسی کی برکت جس مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے اس میں کام آ جائیے، ہاسپٹلوں میں چلے جائیے، لوگوں میں سیب تقسیم کر دیجیے، چائے بسکٹ تقسیم کر دیجیے، اور جب لوگ شکریہ ادا کریں تو ایک ہی بات کہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مریضوں کی عادت کرو اور غریبوں کی مدد کرو۔ اس محبت کے پیغام کے ذریعے ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو اس ملک کے گلی کوچوں میں نفرت کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ بس میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو طول دینے سے بچتے ہوئے 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ ہم زیادہ سے زیادہ مکاتب کا نظام قائم کریں۔ مدارس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس ضلع میں جو مدرسہ ہے وہ اس پورے ضلع کا احاطہ کرے، اور جس گاؤں میں بھی مسلم آبادی ہو وہاں مکتب کا انتظام کرے۔ کہ مکتب ہمارے دین کی حفاظت کی اساس ہے، اور مسلمان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تاجر پیش رہے ہیں، جو بزنس مین ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اسلامی اسکول قائم کیجیے، ایسے تعلیمی ادارے قائم کیجیے جہاں ہمارے بچے اور بچیاں بنیادی دینی تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم اچھے معیار کی ہو، لیکن ماحول دینی ہو، ان کا لباس دینی ہو، اور ان کو دین کی بنیادی تعلیم دی جائے۔
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو سیرت ابن ہشام بڑی اہم کتاب ہے سیرت کی، اس میں لکھا ہے کہ اس دعوت کا آغاز آپ نے کھانے کی دعوت سے کیا۔ آپ نے بنو ہاشم کے لوگ، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو کھانے کی دعوت کو دین کی دعوت کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم رمضان کے موقع سے، عید کے موقع سے، ربیع الاول کے مہینے میں اور کسی مناسبت سے اپنے برادران وطن کو جمع کریں، ان کا اعزاز کریں، کہیں یہ مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہماری بستی میں جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہوگا ہم ان کا اعزاز کریں گے، ہم ان کو مومنٹو دیں گے، اور اس طرح آپ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں، یہ ایک بہترین دعوت آپ کی طرف سے ہوگی اور یہ انشاءاللہ نفرت کے اس سیلاب پر باندھ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارہ ایک تاریخی ادارہ ہے۔ کچھ ادارے وہ ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں، کچھ ادارے وہ ہوتے ہیں جو تاریخ ساز ہوتے ہیں، جو تاریخ بناتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دیوبند قائم کیا، یہ تینوں کہانی ہے، لیکن دینی مدارس اس دور میں اور بھی لوگوں نے قائم کی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے قیام مدارس کو ایک تحریک بنا دی، شہر شہر اور گاؤں گاؤں مدرسے قائم ہونے لگے۔ تو اگر کوئی مدرسہ ایسا ہو کہ اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے بہت سے مدارس نکلیں، اس کے فضلا تعلیمی ادارے قائم رہیں، تو وہ ادارہ تاریخ کا حصہ نہیں ہوتا ہے، وہ ادارہ تاریخ ساز ہوتا ہے۔ اور یہ جو ادارہ ہے جامعہ اشرف العلوم، یہ ایسے ہی اداروں میں ہے، یہ تاریخ ساز اداروں میں ہے اس پورے علاقے میں۔ اور ابھی اس اجلاس کے موقع سے اندازہ ہوا کہ ملک کے چپے چپے اور کونے کونے میں ماشاءاللہ یہاں کے فضلاء موجود ہیں اور اپنی اپنی جگہ امتیازی طور پر وہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ جو اجلاس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس ادارے کی کوششوں کو اور فروغ کا ذریعہ بنائے اور ہر طرح کے شرور سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا، ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم کو اللہ ان کا سایہ تاجر قائم رکھے ملت اسلامیہ پر، اور حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہم کو کہ جن حضرات کی کوششوں سے اس نے ایک نیا رخ اس کا پیدا ہوا ہے، ایک نئی ترقی اس کی شروع ہوئی ہے، اور جو ان کے ارکان شورا ہیں، ارکان منتظمہ ہیں، جو ان کے رفقا ہیں، یہ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور جن لوگوں نے پہلے کام کیا اور اس سفر کو، اس منزل سواری کو اس منزل تک پہنچایا، وہ بھی ہمارے لیے قابل تشکر ہے۔ جب آدمی سفر میں چلتا ہے، سواری پر بیٹھتا ہے، تو کہیں سواری تیز چلتی ہے اور کہیں سواری آہستہ چلتی ہے اور کہیں دوڑتی ہے، لیکن منزل تک پہنچنے میں ان تمام مرحلوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ادارے چلتے ہیں، کبھی ان کی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے، کبھی کسی وجہ سے سست ہو جاتی ہے، کبھی بڑھتی ہے، کبھی پھر خوب تیز ہو جاتی ہے، تو ان تمام لوگوں کا اس میں حصہ ہے، اور یہ ادارہ ان سب کے لیے سب کا ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا شاعر عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا پرمغز، بصیرت افروز اور فکر مند دردمند خطاب سماعت فرمایا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس خطاب کی اہمیت اور عظمت کو اس بات سے خوب سمجھ سکتے ہیں کہ امیر جامعہ حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے جس وقت سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کے خطاب کو سنا ہے، ان کی صحت میں ترقی ہوئی، اور اگر ان کی صحت اس خطاب سے اور اچھی ہو تو حضرت مولانا کا ایک دو خطاب اور اس اسٹیج پر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں
کہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا خالد صفی اللہ صاحب کے لیے کوئی گرانی نہیں ہوگی اور مولانا خوب محظوظ ہوتے رہیں۔ واقعی اہم کتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی ایک ایک پوائنٹ پر، ایک ایک جز پر عمل کی قوت و ہمت نصیب فرمائے۔ شاعر کہتا ہے اپنا کردار آئینہ کر لو، اپنا کردار آئینہ کر لو، سانپ شیشے پہ چل نہیں سکتا۔ اس وقت ماں خالد صفی اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے کئی اہم کتابیں، تاریخی کتابوں کے رسم اجرا کا کام ہو رہا ہے، جس میں تاریخ اشرف العلوم بھی ہے اور فتاوی اشرف العلوم بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں جن کے ناموں کی فہرست اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اور اسی میں سے ایک پوروانچل پوسٹ کی ہے جو اشرف العلوم نمبر نکالا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہندی زبان میں نکالا۔ یہ بڑی بات ہے، اور ہندی زبان بھی ہماری زبان ہے، اور اس اعتبار سے نکالنے والے بھائی ہمارے کون ہے، شاہ نواز، شاہ نواز صاحب، ہر طرح ہم سب کی طرف سے قابل مبارکباد ہے۔ حضرات، یہ اس اجلاس میں امت کو اس اجلاس سے جو سوغات مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں ان میں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ ہمارے